روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہے کہ جسے اللہ اور اس کے بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ روزے کے علاوہ جتنی عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، یہ تمام کی تمام ایسی عبادتیں ہیں جس پر دوسرے لوگ بھی واقف ہوتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ حج کرنے گیا ہوا ہے، یہ تلاوت کلام پاک کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف بندہ جانتا ہے یا بندے کا مولا جانتا ہے، یعنی اس میں کوئی دکھلاوے کی گنجائش نہیں ہے، ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے۔ اب روزہ وہی شخص رکھے گا جس کو عابد و زاہد کہلوانے کا شوق نہیں ہے کہ لوگ مجھے عابد کہیں، لوگ مجھے زاہد کہیں، بڑا متقی کہیں، بڑا پرہیزگار کہیں، کیونکہ اس میں ظاہری معاملات نہیں ہیں۔ روزے میں باطن کی بندے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے، روزے کی وجہ سے اللہ کا دشمن یعنی شیطان انسان سے مغلوب ہو جاتا، وہ اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ کیسے غالب نہیں آ سکتا؟ کہ روزے کی حالت میں بندہ بھوکا رہتا ہے، اور جب پیٹ خالی رہتا ہے، بندہ بھوکا رہتا ہے، تو نفسانی خواہشات جنم نہیں لیتی۔ جتنا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اتنی زیادہ نفسانی خواہشات ہوگی۔ صوفیاء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ کوشش کریں کم کھائیں، احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں اس بارے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ تو روزہ چونکہ بھوکا رہنے کا نام ہے، پیاسا رہنے کا نام ہے، تو بندہ بھوکا رہتا ہے، پیٹ خالی رہتا ہے، تو نفسانی خواہشات جنم نہیں لیتی۔ جب نفسانی خواہشات جنم نہیں لیتی تو شیطان کا جو اعلیٰ کار ہے، جس کی وجہ سے شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے، وہ اسے ہتھیار ہی نہیں ملتا۔ اس کا زیادہ تر ہتھیار ہے نفسانی خواہشات۔ اب میں اور آسان کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے، پیٹ بھرنے کی وجہ سے نفسانی خواہشات جنم لیتی ہیں۔ شیطان نفسانی خواہشات کو اعلیٰ کار بنا کر مسلمان کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خود غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب پیٹ ہی خالی ہوگا تو نفسانی خواہشات نہیں ہوگی، جب نفسانی خواہشات نہیں ہوگی تو شیطان کا اعلیٰ کار کوئی بھی مسلمان نہیں بن سکے گا۔ یہ بنیادی وجہ ہے روزے کے جو ہے وہ فائدے کی۔ اب یہ تو شریعت نے بیان کر دی، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم شہری میں بھی 3 پراٹھے تو ہونے چاہیے نا جی۔ ایک پراٹھا ظہر تک چلے گا، دوسرا پراٹھا ظہر سے عصر تک چلے گا، اور تیسرا پراٹھا جو ہے وہ افطاری تک چلے گا۔ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں۔ آپ شہری میں 4 پراٹھے بھی کھا لینا تو وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہضم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اگر آپ افطاری کو دعوت ولیمہ سمجھ کر بھی کھا لینا جی، تو اس سے روزے کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ جو ہیں وہیں کے وہیں رہیں گے۔ پیٹ بھر گیا، جب پیٹ بھر کے کھا لیا تو مغرب بھی رہ گئی، عشاء بھی رہ گئی۔ پیٹ بھرنے کی وجہ سے سستی بھی پیدا ہوتی، بندہ غفلت کا شکار بھی ہو جاتا۔ تو روزہ جہاں پر بندے کی باطنی اصلاح کرتا ہے،
وہاں پر روزہ طبی لحاظ سے بھی بندے کو صحت مند اور تندرست اور توانا رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیفیت کے اعتبار سے 3 قسمیں روزے کی۔ پہلی قسم صرف کھانے پینے سے باز رہنا، سارا دن نہ کھانا نہ پینا، مگر بدن سے گناہ کرتے رہنا، ہاتھ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ہاتھ ملاوٹ کر رہا ہے، مگر کیا ہے؟ میرا روزہ ہے۔ ہاں جی، میں 2 نمبری کر رہا ہوں، مگر کیا ہے؟ میرا روزہ ہے۔ زبان سے میں جھوٹ بول رہا ہوں، مگر کیا ہے؟ میرا روزہ ہے۔ آنکھ میری بہک رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ میرا روزہ ہے۔ یہ پہلے قسم کا روزہ ہے۔ اور اس قسم کے روزے دار کے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا روزہ، روزے کے ساتھ ساتھ بدن کے کسی بھی اعضاء سے اس سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ یعنی اس نے اگر روزہ رکھا ہے، خود کو کھانے پینے سے اس نے روک کے رکھا ہے، تو اپنی زبان کو اس نے جھوٹ سے بھی روکا ہوا ہے، غیبت سے بھی روکا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں پر بھی اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اپنی آنکھ کو بھی اس نے اپنی قابو میں رکھا ہوا ہے، اپنی نظر کو بھی اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرے قسم کا روزہ ہے۔ اب تیسرے قسم کا روزہ ہے خواص کا روزہ، یعنی خاص لوگوں کا روزہ، مقربین الہی کا روزہ، جنہیں اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، ان کا روزہ تیسرے قسم کا ہے۔ اب اس قسم کا اگر روزہ آپ اور میں رکھ لیتے ہیں، پھر تو بات ہی کیا ہے؟ ہاں جی، پھر تو وارے ہی نیارے۔ وہ کون سا روزہ ہے کہ خود کو کھانے پینے سے روکنے کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی میرے قابو میں رہے، اس سے ملاوٹ نہ ہو، اس سے 2 نمبری نہ ہو، اس سے ناپ تول میں کمی نہ ہو، زبان بھی میرے قابو میں، آنکھ بھی میرے قابو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی میرے قابو میں رہے۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، یہ اولیاء کا روزہ ہے کہ میرا دل بھی میرے قابو میں، ظاہری طور پر میں کوئی گناہ نہ کروں، آنکھ سے بھی کسی نامحرم کو میں نہ دیکھوں، اور دل کا معاملہ یہ ہے کہ میرے دل میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہ آئے۔ ہاں، میرا دل جو ہے وہ ایک گھڑی کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، میرے دل میں ہر وقت اللہ کا ذکر چلتا رہے۔ یہ روزہ جو ہے نا تیسرے قسم کا، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ روزہ اولیاء رکھا کرتے تھے کہ ہمہ وقت، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کیسے کہتے ہیں کہ ہاتھ کار ولے تے دل یار ولے، ہاتھ کار ولے دل یار ولے، یعنی میں ظاہری طور پر تو مجھے اللہ نے روک کے رکھا ہے، لیکن میرا باطن بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، تو یہ خاص الخاص خواص کا روزہ ہے۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا روزہ ہے۔ ان کا دماغ بھی اللہ کی طرف لگا رہتا ہے، ان کا دل بھی اللہ کی طرف لگا۔ اللہ